کہ کشتی بھور میں ہے، ملتی ہے ظالموں کو، ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہے گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ قرآن کے حوالے سے بڑا خوبصورت جلسہ، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو خوبصورت فرمائے، آپ کے مقدر کو اللہ چمکائے۔ بہت اچھا جلسہ ہے اور بڑے اچھے سامعین، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ راحت میں شکر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مصیبت میں صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے، اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیے، اور سوال آ رہا ہے، ایک لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے مہمانوں کے بیان کا، ان کو آپ کو سننا ہے، ان کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، اسرائیل پر پہلا حملہ کب ہوا؟ برباد کس نے کیا، آباد کس نے کیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، اسرائیل پر دوسرا حملہ کب ہوا؟ آباد کس نے کیا، برباد کس نے کیا؟ تیسرا حملہ کب ہوا؟ آباد کس نے کیا، برباد کس نے کیا؟ دوسرا سوال ہے، چوکی سے بچھو نکلتا ہے، اس کو جو بھی دیکھتا ہے چپل سے مارتا ہے، چاہے وہ بچھو کاٹے یا نہ کاٹے، اس کا راز کیا ہے؟ چوکی سے، کرسی کے نیچے سے، پرانی کرسی پرانی چوکی کے نیچے سے بچھو نکل جاتا ہے۔ بچھو جب نکلتا ہے وہ کسی کو کاٹے یا نہ کاٹے، لیکن اس کو آدمی جوتے سے مارتا ہے، چپل سے مارتا ہے، بچہ بھی بوڑھا بھی، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کی بھٹی ہے، اور بھٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، گلتا کیسے؟ اتنا فولاد، اتنا مضبوط لوہا بھٹی میں گیا اور وہ گل گیا، اس کو گلایا کس نے؟ یہ تیسرا اور آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، امتحان برابر جاری رہے گا۔ پہلا سوال تھا، اسرائیل آج فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، ظلم کی ہر حد کو پار کر گیا ہے، ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے۔ اس اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا حملہ اسرائیل پر جب ہوا 415 سال کے بعد ہوا، سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 415 سال کے بعد پہلا حملہ ہوا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا، برباد کر کے رکھ دیا، ہزاروں یہودیوں کو مار دیا، ہزاروں یہودیوں کو قید کر لیا، اور سب کو بیت المقدس سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ لیکن ترس آیا کسے؟ ایران کو۔ ایران نے پھر سے اسے آباد کیا، جس نے اسے آباد کیا اسی کا وہ باغی ہو گیا۔ دوسرا حملہ اسرائیل پر کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے، 170 سال پہلے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے انطاکیہ کے بادشاہ نے یہودیوں پر حملہ کیا، برباد کر دیا۔ اسے آباد کس نے کیا؟ روم کے بادشاہ نے اسے آباد کیا، لیکن جس نے آباد کیا اسی کا وہ باغی ہو گیا۔ نمک حرام اسرائیل آج سے نمک حرامی نہیں کر رہا ہے، 1948 سے پہلے دنیا نے اس کو اجاڑ کر کے پھینک دیا، فلسطین نے اس کو پناہ دیا، آباد کیا، آج اسی فلسطین کا وہ باغی ہو گیا، اس پر ستم ڈھا رہا ہے۔ یاد رکھیے، چوکی کے نیچے سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلتا ہے، اب جو بھی دیکھا اس کو چپل سے مارا، جوتے سے مارا، راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ اس نے کاٹا نہیں ہے، بچہ دیکھا اسے مارتا ہے، بوڑھا دیکھا اسے مارتا ہے، راز کیا ہے؟ گلستاں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ بچھو جب ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں نے اس کو سنبھالا،
جب وہ بچھو بڑا ہوا اپنی ماں کے پیٹ کو چاٹ کر کے باہر نکلا، بچپن ہی میں اس نے ماں پر ظلم کیا، آج زندگی میں اس کو سزا یہ ملتی ہے، جو بھی دیکھتا ہے جوتے سے خبر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، لوہار کی بھٹی ہے، بغل میں بالٹی ہے، لوہا ڈالا، لال سرخ ہو گیا، لوہے کو نکالا، بالٹی میں ڈالا، چھن سے بولتا ہے۔ اس کے بعد جب بالٹی سے لوہا باہر آتا ہے پھر بھی گرم رہتا ہے، لیکن اتنا بھاری بھرکم لوہا بھٹی میں کیسے گل گیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جو بھٹی ہے جس سے ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے، وہ مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے تو ظالم گل جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ فلسطین کی مدد فرمائے، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ فتح نصیب فرمائے، بیت المقدس کو اللہ آزاد فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، غم میں گڑ جائیں گے، مصیبت میں اکھڑ جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ لوگ پنڈال میں نہیں ہیں، سسرال میں۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کی، خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے، لٹ گئے مال و جان جل گیا شیعہ، لٹ گئے مال و جان جل گیا شیعہ، کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نار نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے، کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے۔ پہلا پیغام 3 منٹ کا سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں ہیں، آپ کو جگہ پکڑا کر کے ہم رہیں گے۔ دیکھیں کہاں آپ پٹری پر آتے ہیں، لائن پر آتے ہیں۔ ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر گزر رہے ہیں، پوچھا کہ یہ آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے یہ غریب ہے کہ امیر ہے؟ کہا حضور یہ تو مجبور ہے، غریب آدمی ہے۔ کہا غریب نہیں ہے، بھکاری ضرور ہے، غریب نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کی پہلی نعمت بھی اسی کے پاس ہے، اللہ کی آخری نعمت بھی اسی کے پاس ہے، پہلی نعمت بھی اس کے پاس ہے، آخری نعمت بھی اسی کے پاس۔ یہ آدمی بھکاری ہو سکتا، غریب نہیں ہو سکتا۔ کہا حضور پہلی نعمت آخری نعمت کیا ہے؟ کہا یہ جو سانس ہے یہ اللہ کی پہلی نعمت ہے، یہ پہلی نعمت ملتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے زندہ، یہ آخری نعمت ہے سانس نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پہلی نعمت، اللہ کی آخری نعمت سانس ہے۔ بھکاری بھی اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ ایک چور پکڑا گیا، سزا ہو گئی، حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کو نصیحت ہو۔ وہ گڑ گڑا کر کے کہنے لگا حضور پہلی غلطی تھی، معاف کر دو۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا، میرا خدا پہلی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، دوسری غلطی کرتا ہے پھر پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے۔ جب بندہ باز نہیں آتا تب خدا پکڑتا ہے۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ 100 بار کا چور نکلا۔ آپ کسی سے گلاس مانگیے، آپ کو گلاس ملے گا،
پانی نہیں ملے گا. آپ کسی سے پانی مانگیے گلاس آپ کو فری میں مل جائے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گلاس مانگیے کسی سے پانی نہیں ملے گا, خالی گلاس ملے گا, لیکن آپ پانی مانگ کر کے دیکھیے گلاس فری میں آپ کو مل جائے گا. یہ فرق کیوں ہے؟ پانی مقصود ہے. جب آپ نے مانگ لیا تو گلاس فری میں مل گیا, لیکن گلاس مقصود نہیں ہے, ذریعہ ہے. آپ نے گلاس مانگا اس لیے پانی نہیں ملا. دین دنیا میں مقصود دین ہے. اگر فری میں دنیا چاہیے تو اللہ سے دین مانگ لیجئے, خدا آپ کو فری میں دنیا دے دے گا. اگر ایک آدمی بہت طاقتور ہے تو ڈرا دھمکا کر کے کام نکال لے گا, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, کام اس کا بن جائے گا. پیسہ والا آدمی ہے, رشوت میں پیسہ دے دے گا, اس کا کام بن جائے گا. لیکن خدا سے کوئی اگر کام نکالنا چاہے خدا کو دھمکی نہیں دے سکتا, وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہے. خدا کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا خزانہ ہمارے خزانے سے بہت بڑا ہے. خدا سے کام نکالنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہوگا, خدا کے پاؤں پکڑنے ہوں گے, داڑھی پکڑنی ہوگی, توبہ کرنی ہوگی, اللہ کام نکال دے گا. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. جوان دارو کی بوتل چھپا کر کے روڈ پاس کر رہا تھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا, کہا او جوان کیا چھپا کر کے جا رہا ہے؟ نبض بھی ٹھار ہو گئی, پیشاب بھی رک گیا. اب اللہ میاں سے کہتا میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. عمر کو اگر پتا چل گیا کہ چھپنے والی چیز, چھپانے والی چیز شراب ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا. میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. دل کی بات دل تک پہنچ گئی. حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے, کہا دیکھو جوان تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے. کہا دکھاؤ. جیسے ہی ڈھکن کھولا, جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی, اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے, نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے, نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. جسے چاہے دے دے, جسے چاہے نہ دے, بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر. هو اللہ اکبر, هو اللہ اکبر, هو اللہ اکبر, هو اللہ اکبر. اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی, اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی, اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی. ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر. هو اللہ اکبر, هو اللہ اکبر, هو اللہ اکبر, هو اللہ اکبر. مصیبت میں خدا کو, راحت میں سسر کو یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے کتنے سیانے ہیں. دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. بہت اچھا مجمع ہے, بہت اچھا سن رہے ہیں, دیر تک آپ کو جلسہ سننا ہے. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. ایک نقطے کی بات یاد رکھیے, آسمان میں نماز ملی, عرش میں نماز ملی. جب نماز کو پہلی بار لے کر کے نبی آئے تو سب سے پہلے اپنے چچا کو پیش کیا کہ چچا ابو طالب ہیں, نماز لے کر کے عرش سے آئے. سب سے پہلے یہ تحفہ کس کو پیش کیا؟ ابو طالب کو. ابو طالب نے کہا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ دکھاؤ. نبی سجدے میں چلے گئے, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی پڑھ کر کے سجدہ دکھایا کہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں. ابو طالب نے کہا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے, سر تو نیچے ہو جاتا ہے, سرین اوپر ہو جاتی ہے, مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے. نبی کی سنت میں ابو طالب نے عیب لگایا, اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے, ایمان آپ کا سلامت رہے. لیکن داڑھی کی توہین مت کیجیے گا, ایمان چلا جائے. داڑھی نہیں رکھتے ہیں, عادت نہیں ہے, توبہ کرتے رہیے کہ گناہ ہو رہا, اللہ معاف کرے, آپ کا ایمان سلامت رہے گا. لیکن جہاں آپ نے داڑھی کی توہین کر دی کہ داڑھی رکھتے ہیں بوڑھا معلوم ہوتے, داڑھی رکھتے ہیں کھجلی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بیگن کھا رہے ہیں 1 مہینے سے, اس لیے داڑھی نہیں رکھتے, داڑھی کی توہین ہے.
दाढ़ी की तौहीन अगर आपने की ईमान चला जाएगा। क्यों? दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है, जो उसमें ऐब लगाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने लोग आए? 3 लाख लोग जादूगर हजरत मूसा से मुकाबला करने के लिए आए। मुअल्लिफ़ुल कुरान ने लिखा है एक मूसा से मुकाबला हो रहा है। कितने जादूगर आए मैदान में? 3 लाख। आज सिर्फ फ़लस्तीन से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया आ गई है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मूसा अलैहिस्सलाम भारी पड़ गए, सारे जादूगर हार गए। हजरत मूसा ने पूछा, मेरे परवरदिगार, ये मुझसे मुकाबला करने के लिए आए थे, 3 लाख की तादाद में मैं अकेला था, ये हार गए, मैं जीत गया। कहा मूसा, ये मुसलमान हुए हार भी गए, कलमा पढ़ करके ये मुसलमान इसलिए हो गए, ये जो आए थे मैदान में तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, तुम्हारे सर के बाल थे, तुम्हारी लाठी थी, ये तुम्हारी नकल उतार रहे थे। इसलिए मेरी रहमत ने गवारा ना किया जो तुम्हारी नकल उतारे दाढ़ी की, जो तुम्हारी नकल उतारे बाल की, जो तुम्हारी नकल उतारे कपड़े की, उसको जहन्नम में डाले। इसलिए मैंने इनको कलमे की तौफीक दी, ये मुसलमान हो गए। आप कुसहा से लेकर के पंजाब तक जाइए, एक भी सरदार सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दिखा दीजिए आप, कुसहा से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, एक भी सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और मुसलमान में पोता स्टेट लेवल का फ़कीर है, बाप नेशनल फ़कीर है और दादा इंटरनेशनल फ़कीर है, गधा होकर के भी शाल लिखता है। ये रिकॉर्ड मुसलमानों का है। आपको सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, कुसहा से लेकर के पंजाब तक कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आएगा, चाहे छोटी ही दाढ़ी रखे, बगैर पगड़ी के आपको नजर नहीं आएगा। सरदार की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी ही है जैसे आटे में बवाल, आटे में बाल। और मुसलमान की तादाद इतनी ज़्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान से ज़्यादा इज्जत सरदार को मिली है, मुसलमान को नहीं। क्यों? उन्होंने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, कभी रखने नहीं देगी। आपको दाढ़ी रखना है, पहले रख लेना है। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ़ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ़ होता है। उसने सोचा यार सर को छोटा तो कर नहीं सकते, दाढ़ी को छोटी कर सकते हैं। कैंची तलाश किया, कैंची नहीं मिली। तो अक्लमंद आदमी था, जल्दी से दाढ़ी को छोटी करना चाहता था। उसको जल्दी बहुत ज़्यादा थी, चूँकि धोती संभाल रहा था, उसको जल्दी बहुत ज़्यादा थी। तो देखा चराग जल रहा है, सोचा एक काम करते हैं, चराग से सटा लेते हैं दाढ़ी को, दाढ़ी जल जाएगी। लेकिन मुट्ठी भर दाढ़ी रखते हैं, मुट्ठी से जो बाहर वो पवेलियन से बाहर। जैसे ही चराग सटाया, आग सट गई उंगली से, हाथ छूट गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई।